لیجیے. اور اسی طرح سے لوگ آپ کو مغالطے بھی دیتے ہیں کہ جس طرح جب سورہ فاتحہ میں یہ آتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، ہم تو ایک دوسرے سے بھی مدد مانگتے ہیں. تو ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو. تو اس کا فرق پھر ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو آپ اس نظریے سے اس کا فرق سمجھیں گے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ تکوینی مدد ہوتی ہے، یعنی ایسی مدد کہ جو بغیر اسباب کے کی جا سکے، وہ صرف اللہ کر سکتا ہے. اس کے لیے اللہ قرآن میں ایک آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بیج تم بوتے ہو اس میں سے پودا تم پیدا کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں. تو اس میں تشریح اختیار اور تکوینی اختیار دونوں اچھے طریقے سے سمجھا دیے گئے ہیں کہ ایک کسان جو ہے وہ بیج تو بو سکتا ہے، یہ تو اسے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاتھوں کا استعمال کر کے، عقل کا استعمال کر کے، بیج کا استعمال کر کے، سارے اسباب ہیں. بیج تو بو سکتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو اگا نہیں سکتا، اس کو سورہ واقعہ میں جی اس کو زندگی نہیں دے سکتا، وہ تحریک نہیں دے سکتا. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہم ایک دوسرے سے جو مدد مانگتے ہیں وہ اسباب کے تحت مدد ہوتی ہے، وہ جائز ہے مانگنا. لیکن وہ مدد کے بلا اسباب، جیسے ایک کسی مرے ہوئے شخص سے آپ یہ مطالبہ کریں کہ وہ آپ کا کوئی کام کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ مرا ہوا شخص بھی اللہ کی طرح ایک تو زندہ ہے اور وہ بھی کون والی طاقتیں رکھتا ہے، بغیر اسباب کے، بغیر کانوں کے آپ کو سن سکتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے، بغیر ٹانگوں ہاتھوں کا استعمال کیے یا کسی اور اسباب کا استعمال کیے آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو یہ عقیدہ آپ نے رکھ لیا تو اللہ کی صفت میں آپ نے اس مردے کو شامل کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مشرک ہو گئے، شرک کا ارتکاب کیا. تو اس لیے جو مدد ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. اسباب کے تحت آپ مدد مانگیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے مخلوق کے ناطے، ٹھیک ہے، جو اسباب کا اختیار کر کے. لیکن آپ کسی سے یہ توقع رکھیں گے کہ وہ بلا اسباب، بغیر اسباب کے کن کہہ کر یا بلا اسباب کوئی بھی کام آپ کا کر لے گا، تو وہ پھر آپ جو ہیں وہ گمراہی میں آپ مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو اللہ کے اختیار میں شریک بنا لیا. تو جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے وہ مشرک ہے، اور یہ شرک ظلم عظیم ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تمام اعمال بھی اس سے عقارت ہو جائے.